آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ پانی کا کوئی ذائقہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم واقعی علم کی جستجو میں ہیں یا ہم صرف معلومات اکٹھی کر رہے ہیں؟ سوال کر کر سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ علم کی جو جستجو ہے وہ نہ صرف آپ کی فکری بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بھلا علم والے اور بغیر علم کے جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ پہلا تحفہ کہنا مناسب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ کیا تھا؟ جب انسان کچھ نہ کچھ نیا مسلسل سیکھتا رہتا ہے تو اس کا دماغ جو سا ہے وہ بڑا صحت مند رہتا ہے۔ تو دا انٹلیکچوئل کویسٹ کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ دا انٹلیکچوئل کویسٹ کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آج میرے ساتھ شامل ہیں۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس سیریز کا نام دا انٹلیکچوئل کویسٹ کیوں رکھا ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، یہ میرا ذاتی خیال بھی ہو سکتا ہے، کہ علم کی جو جستجو ہے، جو علم کی کویسٹ ہے، اور یا جسے آپ علم کا سفر کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کی زندگی میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ انسان حقائق کی تلاش میں، خود شناسی کے سفر میں اور کائنات کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو طرح طرح سے جو ہے وہ مصروف نظر آتا ہے۔ اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سیریز کا نام دا انٹلیکچوئل کویسٹ یعنی علم کی جستجو رکھا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی، کائنات اور خود اپنے وجود کے جو بنیادی سوالات ہیں اس کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے عمل میں خوبصورتی پیدا کر سکیں۔ اچھا، علم کی جستجو کا جو یہ سفر ہے وہ اگر آپ غور کریں تو بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے جو سا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ پانی کا کوئی ذائقہ کیوں نہیں ہے؟ ان سوالات کا مقصد ان بچوں کا جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کو زج کرنا نہیں ہوتا۔ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو شروع سے ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم سائنس کی بات کریں تو انسان جب کچھ نیا سیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں نئے نیورل کنیکشنز بنتے ہیں، جسے ہم نیورل پلاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نئے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ اور اس کی یادداشت کو بڑا پالش کرتے ہیں، بڑا مضبوط کرتے ہیں۔ تو تحقیق سے آلدو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب انسان کچھ نہ کچھ نیا مسلسل سیکھتا رہتا ہے تو اس کا دماغ جو سا ہے وہ بڑا صحت مند رہتا ہے۔ بڑا جب آپ اپنے دماغ کو انگیج رکھتے ہیں تو اس سے آگے جا کر بڑے پروڈکٹیو رزلٹ جو سا ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کی جو جستجو ہے وہ نہ صرف آپ کی فکری بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اسلام کی بات کریں تو قرآن میں کئی مقامات پر انسان کو سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف قائل کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو ہے وہ علم کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن میں سورہ زمر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بھلا علم والے اور بغیر علم کے جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بھی جو اگر آپ غور کریں گے یہ ایک سوالیہ انداز ہے، سوال کر کر سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک روایت میں آتا ہے جو کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ اگر آپ سوچیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد وہ واحد تحفہ، وہ پہلا تحفہ کہنا مناسب ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ کیا تھا؟ وہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، انہیں اتنا ہی علم دیا گیا، انہیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ تو علم کے لحاظ سے جو انسان کی فضیلت ہے وہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے بڑے واضح طور پر جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ پھر سورۃ المجادلہ میں قرآن میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی علم کی جستجو میں ہیں یا ہم صرف معلومات اکٹھی کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے کائنات کے بارے میں آج کی ڈیٹ میں جو علم ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہماری یہ کائنات 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے۔
اور ایک اندازے کے مطابق ہماری کہکشاں میں 100 سے 400 ارب ستارے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہماری جیسی کہکشاں کے علاوہ کئی اور ارب کہکشاں اس کائنات میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ معلومات ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ معلومات ہمیں بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت کے بارے میں۔ آج سے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ ایک لفظ ہو، ایک خیال ہو، یا کوئی نیا ہنر ہو۔ اپنے بچوں کے سوالات کو ایڈریس کریں گے، ان کے اندر جو علم کی جستجو ہے اس کو پروان چڑھائیں گے۔ لاسٹ میسج کے طور پر میں آپ سب کو یہاں دعوت دیتی ہوں کہ آپ اپنے خیالات، تجربات اور اپنے سوالات جو سے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں علم کی جو جستجو ہے وہ کس نقطہ پہ آ کر جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوئی۔ دا انٹلیکچوئل کویسٹ کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آئیں اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں علم کی روشنی عطا کرے، ہمیں نفع بخش علم عطا کرے، اور اس علم کے اکارڈنگلی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔